تو اس لیے اللہ کے بندو اللہ کی تعظیم کرو، مکمل تعظیم، اللہ کی عزت بجا لاؤ ویسے جیسے اس کی عزت کرنے کا حق ہے۔ ان سارے کاموں کو چھوڑ دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے خلاف جاتا ہو، ہر اس کام کو چھوڑ دیں جو اللہ کے سامنے جھکنے کے خلاف جاتا ہو، ہر اس کام کو چھوڑ دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے آپ کو ہٹاتا ہو، اپنے ان سارے تعلقوں کو چھوڑ دو جو عبودیت کی بنیاد پر آپ نے اللہ کی مخلوق سے قائم کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل طرح سے جڑ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھروسہ کرو، اسی کے ہاتھ میں نقصان ہے نفع ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ توحید انسان کی زندگی میں سب سے بڑا ہدف ہو، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کا ضمیر جاگتا ہے، اس کے ذریعے انسان کی زبان اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اسی کے ذریعے انسان کے جو عبادتیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے مختص ہو جاتی ہیں۔ ایسی توحید کو اپنانا چاہیے کہ جس سے ساری شریعت صرف اللہ سے حاصل کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حاصل کی جائے، اس میں کسی دوسرے کا عمل دخل نہ ہو، ان کو ان ساری چیزوں سے پاک کر لیا جائے جو عقلی طور پر لوگوں کے اضافے، لوگوں کی عقلوں کے ذریعے جن کا اضافہ کیا گیا ہے، ویسا فہم حاصل کیا جائے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حاصل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور تابعین نے اور سلف صالحین نے حاصل کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی نبوی عظیم سیرت ہے کہ جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسان جتنی اس کی مطابقت کرے گا اتنی ہی ہدایت پائے گا، اسی کے ذریعے امن ملے گا، اسی کے ذریعے سلامتی ملے گی، اسی کے ذریعے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سعادت دنیا میں اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ جوڑی ہے۔ اسی طرح بدبختی کو اور خوف کو اور گمراہی کو اور ناکامی کو دنیا اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کی مخالفت میں رکھی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اگر تم اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کے ذمے تو صرف بات پہنچا دینا ہے۔ آج کے دور میں امت کو جو مسائل کا سامنا ہے، جو دائیں بائیں گھوم رہی ہے، بھٹک رہی ہے، کوئی راستہ نہیں ملتا، جو فتنے نظر آتے ہیں، جو طرح طرح کے فتنے ہمیں آج کے دور میں نظر آتے ہیں، جو تعصب نظر آتا ہے، جو فرقہ واریت نظر آتی ہے، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ لوگوں نے سنت کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، صحیح سنت کو چھوڑ دیا ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قائم تھے، اسی طرح جس پر تابعین بھی قائم تھے۔ اور یہ جو فتنے آج نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ خواہش پرستی کرتے ہیں اور اپنی رائے کے لیے تعصب کرتے ہیں اور اپنے منہج کی طرف جاتے ہیں اور ایسے کلامی اور فلسفیانہ قسم کے جو راستے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں اور جو خود پسندی کا شکار ہیں یا اپنے آراء کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں کہ ان کے اوپر فتنہ نہ آ جائے یا ان کے اوپر دردناک سزا نہ آ جائے۔ تو اے امت اسلام، اے امت اسلام، اے علماء امت، سنت پر قائم رہو، ہدایت پا جاؤ گے، اتحاد مل جائے گا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے امت اسلام، اے علماء امت، سنت پر قائم ہو جاؤ، محمدی سنت پر قائم ہو جاؤ، ہدایت مل جائے گی، اجتماعیت آ جائے گی، وحدت مل جائے گی۔ سنت پر قائم رہو، سنت کے راستے پر چلو، اس کا دفاع کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں آپ کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، سننے اور ماننے کی اطاعت کرتا ہوں، چاہے آپ کا حکمران کوئی
غلام کیوں نہ بن جائے. میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. تمہیں چاہیے کہ میری سنت پر قائم رہنا اور میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ خلفاء کے راستے پر چلے. اس راستے پر چلتے رہنا, اسے اپنے دانتوں سے یا داڑوں سے پکڑ کے رکھنا, ایجاد کردہ چیزوں سے بچنا, کیونکہ ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہوگی اور ہر بدعت گمراہ ہوگی. اسے امام ابو داود اور امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے.